بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی۔ مدین ملک شام کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر صدوم کے قریب واقع تھا، یعنی یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پڑوسی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ مدین والے برے لوگ تھے، انہوں نے برا راستہ اپنا لیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو بہت بڑے سردار تھے، مالدار تھے، دوسرے کمزور اور غریب لوگ تھے۔ یہ بڑے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کا شرک عجیب تھا۔ انہوں نے ایک درخت کو معبود بنا رکھا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس درخت کا نام ایکا تھا۔ ایکا کا مطلب ہے واحد، یعنی ایک۔ اسی بنیاد پر مدین والوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مطلب یہ کہ جو ایمان لے آیا اور اللہ سے ڈرا وہ کامیاب ہوا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہوگی، اور جس نے منہ پھیرا، ایمان نہ لایا اور کفر کیا، اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور روز قیامت بھی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم پر وحشت ناک فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر یہ خاص عنایت ہے کہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دے، اور رسول انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائے۔ رسول انہیں حق کا راستہ بتاتا ہے، گمراہی اور ہلاکت کے راستے سے ڈراتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں میں سے ایک بندے کو منتخب کیا۔ وہ ان میں سچائی، امانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ان کی زبان میں روانی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سلیم سے بھی نوازا تھا۔ ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان میں چونکہ روانی بہت تھی، اس لیے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیں، ایکا کی عبادت سے روکیں، انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے اور دوسرے برے کاموں سے منع کریں۔ یہ حکم پا کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ تم ماپ پورا بھر کر دو اور دوسروں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ آپ نے انہیں ماپ تول میں کمی سے روکا، زمین میں فساد کرنے سے منع کیا، ظلم، ڈاکہ زنی اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے روکا۔ آپ انہیں پیار اور محبت سے ان گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن یہ لوگ صرف کافر ہی نہیں تھے، بتوں ہی کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں تھیں۔ ایک بڑی برائی ان میں یہ تھی کہ انہوں نے خریدنے کے باٹ اور بنا رکھے تھے اور فروخت کے اور، یا پھر خریدتے وقت پچھلے پلڑے کے نیچے زائد وزن چپکا دیتے تھے اور فروخت کرتے وقت اگلے پلڑے کے نیچے وزن لگا دیتے تھے۔ اس طرح جب چیز خریدتے تو اصل وزن سے زیادہ وصول کرتے، اور جب فروخت کرتے تو اصل وزن سے کم دیتے تھے۔ کم تولنا بھی چوری کی ایک قسم ہے۔ اس طرح وہ خود غرض ہو کر رہ گئے تھے۔
لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، مال کی محبت نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے منکر تھے۔ اللہ کا انکار خود غرضی سکھاتا ہے اور سخت دل بناتا ہے۔ آپ بار بار ان سے فرماتے، تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ آپ ان سے یہ بھی فرماتے، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ ان لوگوں کو جن سے مال نہیں ملتا تھا یہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس برے کام سے بھی روکا۔ آپ نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ ان سے فرماتے، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی پہلی امتوں نے بھی تمہاری طرح نافرمانیاں کی، زمین میں فساد پھیلایا۔ اللہ نے انہیں بہت طاقت دی تھی، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اپنی طاقت اور زیادہ تعداد کی وجہ سے وہ غرور میں آ گئے، پھر ان کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برس پڑے اور سابقہ قوموں کی طرح تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے، لیکن افسوس ان کے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا، جھوٹ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ان محبت بھری نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جواب میں کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ پھر وہ مذاق سے کہتے، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ آپ ان کی ہر بات برداشت کرتے رہے، ان کی باتیں آپ کو تبلیغ سے نہ روک سکیں، آپ نے اپنی دعوت جاری رکھی، ان کا مذاق برداشت کرتے رہے، پہلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی تلقین انہیں کرتے رہے۔ خاص طور پر آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ان کے سامنے ذکر کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ آپ سے کچھ ہی پہلے کا تھا۔ آپ فرماتے، اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ مدین والوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی نافرمانی پر اڑے رہے اور کہنے لگے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر جب آپ اپنی قوم کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور آپ نے محسوس کر لیا کہ وہ کفر سے باز آنے والے نہیں، ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے، ہدایت نہیں پکڑیں گے، تب آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مطلب یہ کہ تم نے ہمیشہ حق کو ٹھکرایا، ہدایت والے راستے کا انکار کیا، اب جس چیز پر تم ہو ڈٹے رہو،
جو چاہو کرو، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دردناک عذاب کس کو گھیرتا ہے اور ہم میں سے کون چھوٹتا ہے، تم یا میں۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں تم پر کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ نے انہیں اور ایمان نہ لانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے اچھے اخلاق اور پر اثر آواز سے ان کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ تب وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں انہیں شہر سے نکال دیا جائے، یا پھر وہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔ ان کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ ان کی بات کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے، ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے قوم کے مطالبے کو سختی سے ٹھکرا دیا، بے شک حق کو چھوڑ کر باطل راہ کو اپنایا نہیں جا سکتا، ایمان کے نور کو چھوڑ کر کفر کے اندھیرے قبول نہیں کیے جا سکتے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس بد دعا کی بھی پرواہ نہ کی، الٹا آپ پر ایمان لانے والوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور مدین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے کفر، تکبر، سرکشی، دشمنی اور گمراہی کے سبب ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ پکڑا، زمین نے ایسی حرکت کی کہ اس سے ان کی روحیں نکل گئیں، ان کی لاشیں گھٹنوں کے بل تھیں، نہ ان میں حرکت تھی نہ روح۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ ان پر صرف زلزلے ہی کا عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ نے ان پر کئی قسم کے عذاب نازل کیے۔ بے شمار مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ جس طرح وہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے اسی طرح ان پر عذاب بھی مختلف قسم کے آئے۔ ان پر ایک عذاب چیخ کا آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ زلزلے اور چیخ کے علاوہ ایک عذاب سائبان کا بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم الذلہ کا عذاب نازل کیا، یعنی صاحبان والے دن کا عذاب۔ یہ اس طرح نازل ہوا کہ پہلے انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 دن تک ان پر گرمی اور دھوپ مسلط کیے رکھی۔ وہ ایسی گرمی اور دھوپ تھی کہ اس میں نہ تو پانی سے انہیں فائدہ دیا، نہ سائے نے کچھ آرام پہنچایا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ ایسے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ سخت گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں اور انگاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وہ ان پر برس پڑا، ساتھ ہی زمین نے بھی حرکت کی۔ بہت زبردست زلزلہ بپا ہوا۔ پھر آسمان سے ایک زوردار چیخ نکلی اور روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ وہ اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، ایسے ہو گئے جیسے کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہیں تھے۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس شہر سے نکل گئے۔ اس وقت وہ فرما رہے تھے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔